بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معززین ویورز، آپ سب کو فاروقی میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع خوف موت، کرب موت اور عالم سکرات۔ مجاہد سے روایت ہے کہ جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب اس کا مرض آخر کو پہنچتا ہے تو ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے انسان، تیرے پاس میرے قاصد یکے بعد دیگرے آتے رہے لیکن تو نے پرواہ نہ کی۔ اب تیرے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تیرا انسان بھی اس دنیا سے مٹا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عمر 60 سال کی ہو گئی خدا اس کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو رائے راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی اچھی حالت پر مرا۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے تو اس وقت وہ خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹھکنے لگتی ہے۔ یہ خدا سے ملنے کو پسند نہیں کرتی اور خدا اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ ابن ابی دنیا۔ کرب موت اور عالم سکرات۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں کسی کے آسانی سے مر جانے پر رشک نہیں کروں گی۔ بخاری نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے۔ ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کی بے چینی فرماتے تھے، ابن آدم اگر اس وقت کے لیے نیک کام کرتا تو اس کے لائق تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے اور کافر کی جان بہہ کر نکلتی ہے۔ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ طبرانی ابو نعیم۔ وحیب بن حدث سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی گھر میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دیتا ہوں، کبھی جسم کی صحت سے، کبھی فراخی رزق سے، کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے، پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نار جہنم سے بچ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بزرگان میت کی پیچھانی کے پسینہ کو فال نیک سمجھتے تھے۔ علماء نے فرمایا، پیچھانی پر پسینہ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہے، اور کافر میں حیا کا نام نہیں ہوتا تو اس پر یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ابن ابی شیبہ۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کیونکہ ان میں عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے جو ہم کو حالات بتائے۔ چنانچہ وہ یہ کام کر رہے تھے، اچانک ایک سیاہ شخص نمودار ہوا، اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا اے لوگو، تم نے مجھ کو کیوں پریشان کیا؟ مجھ کو مرے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں، لیکن موت کی گرمی اب تک محسوس کر رہا ہوں، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پہلی حالت پر لٹا دے۔ اس قسم کی حدیث احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن حبیب سے بھی روایت کی ہے، ابن ابی شیبہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 1000 چوٹیں تلوار کی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر ہیں۔ ابن ابی دنیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا موت کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بیری کے درخت کی مانند جس کی شاخیں ہر رگ سے اگی گئی ہوں اور پھر ان کو کوئی کھینچے، یہ ہے موت کی آسان تر تکلیف۔ اس قسم کی حدیث ابن ابی دنیا، احمد وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ ابن ابی دنیا سے روایت ہے جب حضرت عمر بن وقاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اسے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ مجھے موت کے متعلق بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا باخدا اے بیٹے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹوں دار شاخ میرے قدم کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ حضرت ابن ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کہا رضی اللہ تعالیٰ مجھے موت کا حال بتاؤ۔ آپ نے کہا اے امیر المؤمنین، وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو مسلمان کے اندر اور اس کی رگ پہ میں سرایت کر چکا ہو، اب ایک مضبوط بازو والا انسان اس کو کھینچ رہا ہو۔ حضرت شداد بن آدم سے روایت ہے موت دنیا آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تنگی لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ حضرت واصلہ سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو کلمہ توحید کی تلقین کیا کرو اور جنت کی بشارت دو، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے حلیم مرد اور عورتیں حیران ہوتے ہیں، اس وقت شیطان انسان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت طامہ بن غیلان جافی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو پٹھوں، رگوں اور پوروں کی بھی روح نکالتا ہے، اے اللہ مجھ پر اس کو آسان فرما دے۔ حضرت عبید عمیر سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی وجہ سے اس کی ہر رگ درد مند تھی، جسم پورے میں تکلیف تھی، لیکن اس کے رب کی جانب سے اس کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اس عذاب کے بعد کوئی عذاب نہیں، بس اسے سکون مل گیا۔ ابن ابی دنیا۔ آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ کہا میں اپنے کو ایک رغبت کرنے والا اور ڈرنے والا محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ 2 چیزیں پائی گئیں وہ جس چیز کی امید کرے گا خدا اسے وہ لا دے گا، اور جس چیز سے وہ ڈرے گا خدا اس کو بے خوف بنا دے گا۔ حضرت وہاب بن منبع سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو چتکبر سے مہنڈے کی شکل میں پیدا کیا، اس کے 4 بازو ہیں، ایک عرش کے نیچے، ایک تحت الثری میں ہے
ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، پھر فرمایا زہر ہو جاؤ تو وہ عزازیل کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے موت ہے ایک جسم جو مینڈے کی شکل میں ہے، وہ عرض نہیں ہے۔ اس صحیحین میں ہے کہ قیامت کے دن موت کو جس قبر